محمد حسین باقری صاحب، پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 37ویں لہر کا ذکر کیا ہے۔ ایران کے ان تازہ ترین حملوں کا بنیادی ہدف کیا اسرائیل کی معیشت کو مفلوج کرنا ہے یا صرف فوجی مراکز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو، آپ کے ٹیم ممبرز اور ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایران کا جو کل رات کی جو ریٹیلیشن لہر تھی، اس میں فی الحال ابھی تک اسرائیل کے ملٹری انسٹالیشنز پہ ہی ہٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران اس بات کے انتظار کر رہا ہے کہ اسرائیل یا ان کی جو اتحادی ممالک عرب کنٹریز میں ہیں کبھی اس طرح کی دوبارہ غلطی کریں کہ ان کی جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، بنیادی ڈھانچوں کے اوپر اگر اٹیک کرتے ہیں تو پھر یہ ان کی بنیادی ڈھانچوں کی طرف رخ کریں گے۔ ساتھ میں کل تقریباً صبح 6:30 بجے ایران کی ایک بینک کے اوپر امریکہ اور اسرائیلی میزائل گری ہے، اور ابھی ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کے بعد ان کی جتنے بھی بینکس اور اکنامیکل جو زونز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اقتصادی آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کو بھی ہم ہٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی بیلنس رسپانس ہے ایران کی طرف سے کہ ہم صرف ان جگہوں پہ ہٹ کریں گے، صرف وہاں ریٹیلیٹ کریں گے جہاں آپ نے پہلے شروع کی ہے۔ تو اگر اسرائیل اور امریکہ کی یہ جو تباہی ہے، اب تک تو تقریباً 2000 کے قریب لوگ یہاں پہ شہادتیں دے چکے ہیں، لیکن اگر یہ بنیادی ڈھانچوں کی طرح تو ابھی تک جو ملٹری انسٹالیشنز تھی یا جو ہوٹلز تھے جس پہ امریکن سولجرز رہ رہے تھے، یا وہ ٹھکانے تھے جہاں پہ امریکن اور موساد کے ایجنٹس رہتے تھے، اس کے بعد اگر بنیادی ڈھانچوں پہ بات پہنچ جائیں تو یہ یاد رکھیں اسرائیل ایران سے 75 گنا چھوٹا ہے، اور ان کی بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنانا ایران کی 1 ٹن جو ایکسپلوسیو میزائلز ہیں وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ان کے لیے تو بہت ایزی ٹارگٹ بن جائے گا پھر اسرائیل۔ ان کے پانی کے تنصیبات کے اوپر اٹیک کرنا، ان کے جو بنیادی ڈھانچے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا ایران کے لیے اور بھی زیادہ سہولت ہوگی اور بھی زیادہ آسان کرے گا کام کو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات اب اس مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پوٹن کے ساتھ بات کر کے، دوسرے ممالک کے ساتھ بات کر کے، انٹرویوز دیتے ہوئے ایران کو جنگ بندی کی طرف لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو ظاہر ہے ایران اب یہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ جنگ بندی کی طرف نہیں جائے گا جب تک یہ ایک کڑی سبق ان کو نہیں سکھائے گی۔ بالکل صحیح۔ اور ایران میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 1300 سے زائد شہریوں کی ہلاکت اور ہزاروں مکانات کی تباہی ہوئی ہے۔ کیا ایرانی عوام میں اس وقت جنگ کے خلاف کوئی دباؤ ہے یا وہ قومی بقا کے نام پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ 100% ایرانی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے سارے گھروں کو تباہ کریں۔ کل میں ایک پکچر اپنے پروفائل میں بھی شیئر کیا تھا جس میں ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر بم گری تھی، اور پولیس اسٹیشن کے اہلکار باہر سڑک پہ آ کے اپنے میز بچھا کے لوگوں کے کام کر رہے تھے، اور انٹرویو میں انہوں نے کہا ہمیں بلڈنگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بلڈنگیں دوبارہ بنائیں گے۔ ایران کی جو اسپرٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جنگ بندی پہ رضامند نہ ہو، اور جو گورنمنٹ کے اندر جنگ بندی کے اوپر بات کرے گا تو ایرانی لوگ سڑکوں کے اوپر اس کے محاکمے کریں گے، سڑکوں پہ گھسیٹ کے لے آئیں گے۔ ایرانی لوگ کہتے ہیں ہم مٹی کھائیں گے، مٹی نہیں دیں گے، ہمارے گھر برباد ہو جائیں، ملک برباد نہ ہو۔ اور انفراسٹرکچر ڈھانچوں پہ بات پہنچتی ہے تو ایرانی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے خود بنائی ہے یہ ڈھانچے، ہم دوبارہ بنائیں گے۔ لیکن ایران ایک سرفراز، ایک باعزت قوم ہے۔ اب ایرانی عوام میں یہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اوپر ایرانی عوام کا بہت زیادہ بوجھ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی مذاکرات کی بات نہ کریں اور دوبارہ کسی جنگ بندی کی بات نہ کریں جب تک ایرانی عوام کو یہ مکمل طور پہ گارنٹی ملتی ہے کہ اس کے بعد ہر 8 مہینہ، 1 سال، 2 سال کے بعد یہ دوبارہ اپنا رخ ایران عزیز کی طرف نہ کریں۔ تو یہ ایرانی عوام کی سینٹیمنٹ گورنمنٹ سے بھی زیادہ سخت نظر آ رہی ہے مجھے۔ صحیح۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایران نے کارروائیاں کی ہیں، بن گوریان ایئرپورٹ اور حیفا کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ کیا ان حملوں میں ایران نے اپنے وہ خفیہ ہتھیار استعمال کر لیے ہیں جن کا ذکر گزشتہ کئی روز سے ہو رہا تھا؟ کیونکہ جس طرح کے حملوں کی فوٹیجز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ کافی شدت والا حملہ تھا اور تقریباً ٹارگٹ پر ہٹ ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ 99% فوٹیجز اور یہ جو تباہی مچی ہے اسرائیل کے اندر اور بحرین کے اندر اور دوسرے جگہوں پہ امریکن اڈوں کے اوپر، 99% پکچرز ابھی باہر نہیں آ رہی ہے۔
اچھا ڈفرینٹ ذرائع ہمیں بتا رہی ہے. کل ہی میں ٹویٹ چیک کر رہا تھا ایک خاتون کی جو اسرائیل میں ہی رہتے ہوئے ابھی امریکہ پہنچ گئی ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھی تھی کہ میں اپنے ہی بلڈنگ کے اندر ان کی ایک وار ہیڈ گرنے سے 16 لوگ مارے گئے تھے. تو اسرائیلی لوگ بہت زیادہ سینسر کر کے بھاری جرمانے لگا کے ایون چائنیز ٹیلی ویژن چینلز کو بھی دکھانے کی اجازت نہیں دے رہے. انشاءاللہ جب ہمارے پاس ان کے نقصانات کی فوٹیج اور رپورٹس آئے گے پھر یہ پریشان کون حد تک ان کو ہٹ کیا گیا. اس لیے اسرائیل کے اندر بنیامین نتانیاہو کے خلاف اور ان کی گینگسٹر گروپس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے. بات یہ ہے ایران کے پاس ایک ایک کر کے ان کی تفصیلات موجود ہے کہ کس جگہ پہ ان کی آئل ریفائنریز ہے, کہاں پہ ان کی پانی کی تنصیبات ہیں, کہاں پہ ان کی بیسک ذخائر موجود ہے, کہاں پہ ان کی وہ بنیادی جو اشیاء خوردنوش ہے, کہاں پہ ان کی بندرگاہیں. تو یہ سب, لیکن ایران آج تک ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ہم بنیادی ڈھانچے اور جو لوگوں کی معیشت کے اوپر بنیادی ضروریات ہیں ان کے اوپر ہٹ نہیں کریں گے. جب یہ ابھی ان کی ڈپلومیٹک جب پرسنل کے اوپر اور ڈپلومیٹک کوپ کے اوپر انہوں نے ہٹ کیا اور بینکس کے اوپر ہٹ ہو گئی اور ان کی جو آئل ٹینکرز اور آئل اسٹوریج سینٹرز ہیں ان کے اوپر ہٹ ہو گئے, تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بہت طویل ہوگا. اور ایران اب ایک ایک کر کے, کل رات ہی اناؤنس یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد ایران کے وہ صرف میزائل اسرائیل کے اوپر داغے جائیں گے جن کی ایکسپلوسیو مواد 1 ٹن سے کم نہ ہو. اس سے پہلے یہ چھوٹے بمباری کر رہے تھے, اب 1 ٹن سے اب زیادہ شدت میں اضافہ ایکسپلوسیو ہوگا. اور کلسٹر بالکل سر. بومبنگ یہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ برباد کریں گے اسرائیل کی معیشت کو انشاءاللہ. حسین صاحب ذرا یہ بھی بتائیے کہ اگر میں کہوں کہ واٹ از دی کرنٹ اسیسمنٹ آف ڈیمیج کازڈ بائی دی IRGC ان ٹیل اویو, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایران کے پاس زمینی طور پر ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کا دفاعی نظام اب مکمل طور پر اوور ویلمڈ ہو چکا ہے؟ کیونکہ ایران سے میزائلز کا نکلنا, راستے میں امریکی اسرائیلی اڈوں کو کراس کرنا, پھر اسرائیل کی حدود میں داخل ہونا, ان کے اوبویسلی ایرو دفاعی نظام سے بچنا اور پھر آئرن ڈوم کو کراس کرتے ہوئے ہدف پر لگنا کوئی معمولی ٹیکنالوجی معلوم نہیں ہو رہی. اس کے جواب میں IRGC کی جگہ آپ کو یوکرین کی جو وزارت جنگ ہے یا ان کی جو وزارت دفاع ہے ان کی طرف سے دیتا ہوں. کل ان کا یوکرین والوں کا ایک بیانیہ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا یوکرین اور روس کے ساتھ جنگ میں 1460 دن سے زیادہ ہوتے ہوئے جو پیٹریوٹ فضائی دفاعی ہے ان میں سے صرف 600 انٹرسپٹرز میزائلز فائر کی گئی ہے. 1460 دن سے زیادہ جنگ میں رشیا کے خلاف صرف اور صرف 600 انٹرسپٹرز فائر کی گئی ہے. ایران کے خلاف 3 دن کی جنگ میں یہ جو پیٹریوٹ فضائی دفاعیہ ہے اس نے 800 انٹرسپٹر میزائل داغے ہیں. اچھا, تو یہ آپ صرف یہ موازنہ کریں, 1460 دن میں 600, 3 دن کے اندر 800. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیں ایران کی جو اصل طاقت ہے یہ میزائلوں کی تعداد نہیں بلکہ اس کی صلاحیت یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرسپٹرز ریجن کے اندر ہے ان سب کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اسی لیے اسرائیل کے پاس بھی امریکہ کے پاس بھی اب انٹرسپٹرز کی کمی واقع ہوئی ہے. اسی لیے تو یہ 10 فائر کرتے ہیں میزائل تو 8 گر جاتی ہے اسرائیل کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کتنے سارے, ابھی آپ نے بتایا کہ کتنے سارے ان کے راستے میں رکاوٹیں, ان کے باوجود 8 میں سے مطلب 80% اب گر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. تیسری بات یاد رکھیں, اب ایران نے جب یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم میزائلز پہلے دن سے سٹارٹ کریں گے, اب تک انہوں نے اولڈ بیلسٹک میزائل سٹارٹ کی تھی فائر کرنا. اب جب ان کے انٹرسپٹرز ختم ہو گئے ہیں اور یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس انٹرسپٹرز نہیں ہے, ساؤتھ کوریا سے لینا پڑے گا, دوسرے جگہوں سے موو کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریسیجن بامبنگ بھی ختم ہو گئی ہے, اب یہ گریوٹی بامبز پہ اترے گئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, یہ جنگ ہے the war of nerve, the war of resilience. جن کے پاس زیادہ طاقت ہو اس جنگ کو آگے بڑھانے کا وہیں اس جنگ کے ونر ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایران اس جنگ کو طول دینا چاہ رہا ہے, اس کی فیور میں ہے. ان کے انٹرسپٹرز ختم ہو گئے اور ایران اب 50-100 لہر تک جائے گی ریٹیلیشن میں, اور یہ بہت بھاری قسم کے سبق سکھائے گی امریکہ کو, اسرائیل کو, تاکہ دوبارہ ایران عزیز کی طرف رخ نہ کریں اور دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے سے 1000 بار سوچیں.